مسیح میں عزیز کلیسیا، جو لوگ کرونا وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں، تو ان کے بدن میں سے پلازما اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے مریض کو دیا جائے تو وہ کرونا سے نجات پا سکتا ہے۔ میڈیا میں یہ خبریں ہیں کہ لوگ لاکھوں روپیہ لے کر پلازما فروخت کر رہے ہیں، کسی کی زندگی بچانے کے لیے وہ قیمت لے رہے ہیں۔ اور یہ بھی سننے میں آتا ہے اور مشاہدے اور تجربے میں ہے کہ ان دنوں انسانی زندگی بچانا بہت مہنگا ہو گیا ہے، علاج بہت مہنگا ہو گیا ہے، لیکن انسانی زندگی کا کھو جانا بہت سستا ہو گیا ہے۔ بہت سستے سے ہتھیار اوزار استعمال ہوتے ہیں اور انسانی زندگی ختم کر دی جاتی ہے، لیکن جب اس زندگی کو بچانا، مینٹین کرنا، اسے استوار رکھنا، اسے قائم رکھنا ہے تو وہ بہت بڑی قیمت مانگی جاتی ہے اس کی۔ کئی لوگوں کے نزدیک انسانی زندگی بے وقت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بچانا، اسے محفوظ رکھنا، اسے سلامت رکھنا اور زندگی پانا بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ سو ملے جلے خیالات ہیں، زندگی سستی ہے یا زندگی مہنگی ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں بائبل کے مطابق انسانی زندگی کی کیا قدر ہے۔ ویلیو آف ہیومن لائف اکارڈنگ ٹو دا بائبل۔ ہم انسان یہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، اور کئی سلوگن بھی بنتے ہیں کہ ہماری مرضی چلنی چاہیے ہماری زندگی میں، کیونکہ ہم اپنی زندگی کے خود مالک اور ذمہ دار ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے خود مالک نہیں ہیں، ہم نے یہ زندگی خود سے کمائی نہیں، ہم نے یہ زندگی خود تیار نہیں کروائی۔ ہم جو زندہ ہیں، ہماری زندگی کسی کی عطا ہے، کسی کی دی ہوئی ہے، ہم خود اس کے مالک نہیں ہیں۔ اور جب ہم خود اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں تو اس زندگی پر 100% ہماری مرضی نہیں چل سکتی۔ بائبل مقدس پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو اس بات کا قطعی طور پر احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں، اور نہ اس زندگی پر ہم اپنی مرضی چلا سکتے ہیں، اور کوئی اور انسان بھی ہماری زندگی کا مالک نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ گمان رکھتے ہیں، خوش فہم ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کی زندگیوں پر اختیار رکھتے ہیں۔ پلاطس خداوند یسوع کو دھمکی دیتا ہے کہ مجھے تیری جان لینے کا اختیار ہے، میرے اختیار میں ہے کہ تجھے جیتا رکھوں یا تجھے مار دوں۔ لیکن خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ کوئی انسان بھی کسی دوسرے کی زندگی کا مالک نہیں ہے، اور کوئی بھی انسان کسی دوسرے کو اپنی مرضی کے مطابق کٹھ پتلی کی طرح نہیں چلا سکتا۔ نہ ہم اپنی زندگیوں کے خود مالک ہیں، اور نہ ہم کسی اور کی زندگی کے مالک ہیں، اور نہ کوئی اور انسان ہماری زندگیوں کا مالک ہے۔ ہمارا مالک، ہم سب کی زندگیوں کا مالک، تمام بنی نوع انسان کی زندگیوں کا مالک صرف خدا ہے۔ کائنات میں جتنی بھی زندگی ہے وہ سب خدا ہی سے نکلی ہے اور خدا کی ہی عطا کی ہوئی ہے۔ خدا زندگی بخشنے والا ہے، خدا زندگی دینے والا ہے، وہ زندگی پر اختیار رکھتا ہے، خدا ملکیت کے حقوق رکھتا ہے، کیونکہ خدا نے زندگی پیدا کی ہے۔ خدا زندگی کا خالق ہے، خدا خود زندگی ہے۔
زندگی اس میں سے نکلتی ہے، اور خدا نے اپنی مرضی سے اپنے پاک ارادے کے تحت انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو جو زندگی عطا کر رکھی ہے مجبوری کے تحت نہیں دی۔ خدا نے ہمیں زندگیاں مجبور ہو کر نہیں دیں، خدا نے زندگیاں ہمیں پیسے لے کر نہیں دیں، خدا نے زندگیاں قیمت کے عوض نہیں دیں، خدا نے اپنی پاک مرضی کے مطابق، اپنے ازلی ارادے کے مطابق، اپنے اختیار اور قدرت اور قوت کے ساتھ، کسی کے مجبور کیے بغیر، کسی کے قائل کیے بغیر، کسی سے متاثر یا امپریس ہوئے بغیر، اپنی آزاد مرضی سے ہم انسانوں کو زندگیاں تحفے میں دی ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنی زندگی کی ملکیت کے حقوق نہیں رکھتا، کیونکہ خدا نے ہمیں جو زندگی بخشی ہے یہ خالصتاً ایک تحفہ ہے۔ اٹس اے گفٹ فرام گاڈ۔ ہم جو کچھ اس زمین پر کام کرتے ہیں اس کی توانائی اور قوت اور طاقت خدا کی طرف سے ہے۔ ہم جو چیزیں انجوائے کرتے ہیں، جن بھی چیزوں سے لطف اٹھاتے ہیں اس زمین پر، وہ خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ بائبل اس پہ واضح ہے۔ ہمیں جو اولاد ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے میراث ہے اور اجر ہے۔ اولاد خدا جنہیں دیتا ہے خدا کی شکر گزاری کریں، اور اولاد کی صنف یا جینڈر پر، بیٹا یا بیٹی ہونے پر خدا کے ساتھ گریہ ازاری نہ کریں، شکوہ نہ کریں کہ خدا بیٹیاں کیوں دے رہا ہے۔ خدا اولاد دے رہا ہے، اپنی طرف سے تحفہ دے رہا ہے، وہ گفٹ دے رہا ہے، اس کی مرضی ہے جو وہ عطا کرے۔ اس لیے خدا بیٹی عطا کرے یا بیٹا، ہم بالکل اس پہ ناراض نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، دکھی نہ ہوں۔ خدا جو زندگی عطا کر رہا ہے وہ زندگی ہی بہت بڑا تحفہ ہے، انمول ہے، قیمت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اور انسانی زندگی مقدس ہے۔ ہیومن لائف از سیکرڈ۔ جب میں مقدس کہتا ہوں تو اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیدائش کی کتاب کا 2 باب ہے اور اس کی 7ویں آیت۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ خدا کے دم سے، اس کی سانس سے انسان زندگی پاتا ہے۔ کیونکہ خدا کی سانس ہم میں ہے اس لیے ہماری زندگی مقدس ہے۔ وی آر سیکرڈ۔ ہم بے وقت نہیں ہیں، ہم بے قیمت نہیں ہیں۔ کسی انسان کو کمتر نہیں سمجھنا، کسی انسان کو نیچ نہیں سمجھنا، کسی کو لوور کاسٹ نہیں سمجھنا، کسی کو اچھوت نہیں سمجھنا، کسی کو انٹچیبل نہیں سمجھنا، کیونکہ ہر ایک میں خدا کی سانس ہے۔ جتنی بھی مخلوق خدا نے بنائی ہے ان سب سے زیادہ قدر والی انسانی زندگی ہے، کیونکہ سب چیزیں خدا کہتا گیا تو وہ بنتی گئیں۔ انسان کو خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے۔ بائبل بتاتی ہے اور خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کریں۔ صورت اور شبیہ کا مطلب چہرے کا، جسم کا، فیچرز کا خدا کے ساتھ سیم ہونا نہیں ہے۔ کوالٹیز، کریکٹرسٹکس، صفتوں کا خدا کے ساتھ ملنا ہے۔ خدا نے اپنی صفتوں میں سے، خدا نے اپنی خوبیوں میں سے، خدا نے اپنے ایٹریبیوٹس میں سے کچھ انسانوں میں ڈال دیے۔ یہ ہے خدا کی صورت اور شبیہ۔ صرف انسان خدا کی صورت اور شبیہ پر ہیں، کوئی اور مخلوق خدا کی صورت اور شبیہ پر نہیں ہے۔ اور زبور نمبر 8 یہ بتاتا ہے کہ
تو نے انسان کو خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، کیونکہ اپنی صورت و شبیہ پر بنایا ہے، تمام دوسری مخلوقات سے افضل بنا دیا ہے، اور تمام مخلوقات پر انسان کو تسلط بخشا ہے، قبضہ عطا کیا ہے، اتھارٹی دے دی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو استعمال کریں اپنی ضرورت کے لیے۔ اور خداوند یسوع نے کہا کہ تمہاری قدر تو پرندوں سے زیادہ ہے، درختوں سے، پودوں سے زیادہ ہے۔ خدا تمہیں زیادہ ویلیو دیتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری قدر ان سے زیادہ ہے؟ سو ذہن میں رکھیے کہ میری اور آپ کی زندگی اور ہر ایک انسان کی زندگی کائنات میں موجود دوسری تمام مخلوقات سے زیادہ قدر والی ہے۔ وہ لوگ جو کسی پرندے یا جانور کے آزاد ہو جانے پر انسانوں کی جان لے لیتے ہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ ہر ایک مخلوق سے زیادہ قدر والی انسانی زندگی ہے۔ آپ کسی پرندے یا جانور یا کسی مادی چیز کے نقصان کی وجہ سے آپ کسی غریب اور ملازم کو آپ تشدد کا نشانہ بنا دیں، اسے ماریں اور پھر اتنا اس کو ماریں کہ وہ مر جائے، اس کی جان لے لیں، یہ خدا کو سخت ناپسند ہے۔ خدا نے کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ، ساری مخلوقات سے زیادہ انسانی زندگی کو قدر دی ہے۔ سو ہم چیزوں سے نہیں انسانی زندگی سے پیار کریں، ہم دولت سے نہیں انسانی زندگی سے پیار کریں، ہم جائیدادوں سے نہیں انسانی زندگی سے پیار کریں، ہم عہدوں اور مرتبوں اور رتبوں سے نہیں، ہم انسانی زندگی کی قدر کریں، کیونکہ انسانی زندگی زیادہ قدر والی ہے، چیزیں نہیں۔ انسانی زندگی اتنی قیمتی ہے بائبل کی نظر میں کہ انسانوں کی نجات کے لیے، ہماری زندگیاں بچانے کے لیے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے، ہمیں موت اور مصیبتوں سے چھڑانے کے لیے خداوند یسوع قربان ہو گیا۔ خداوند یسوع نے جس کے لیے جان دی ہو اس کی قدر کیا ہوگی۔ ہم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ یہ بھی وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی پر اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ جس نے ہمیں خرید لیا، جس نے اپنا خون بہا کر ہمیں خرید لیا، جس نے اپنی جان دے کر ہمیں اپنا بنا لیا، اس کو اختیار حاصل ہے ہماری زندگی پر۔ وہ ہمیں جیتا رکھے یا ہمیں مار دے، وہ ہمیں اچھا رکھے یا برے حالات میں رکھے، وہ ہمیں سر بلند کر دے یا ہمیں نیچا کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خداوند یسوع نے ہمیں نیچے پھینکنے کے لیے نہیں، برے حالات میں رکھنے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں زندگی میں سرفراز کرنے کے لیے، بلندیوں پر لے جانے کے لیے، آسمانی مقاموں میں بٹھانے کے لیے ہمیں اپنی جان دے کر خرید لیا ہے۔ ہماری قدر خداوند یسوع مسیح کا خون اور اس کی جان ہے۔ ہم سبوں کو، تمام انسانوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم میں سے کسی کی زندگی سستی نہیں ہے، ہم میں سے کسی کی زندگی بے قدر نہیں ہے، ہم میں سے کسی کی زندگی بھی نیچ نہیں ہے، ہم میں سے کسی کی بھی زندگی بیکار نہیں ہے۔ اور ہم انسان مشکلات میں پڑ جائیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، مشکلات آ جائیں تو ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کوستے ہیں، ہم اپنے حالات کی وجہ سے اپنے زندہ رہنے پہ لعنت بھیج دیتے ہیں۔ سنا ہوگا لوگوں کو، یہ وقت دیکھنے سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے؟ ہم ان دنوں کو دیکھنے کے لیے زندہ ہیں۔ یہ طریقے ہیں اپنے جینے پر لعنت کرنے کے لیے، اپنی زندگی سے بیزاری ظاہر کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ حالات جو آ گئے ہیں ہم انہیں قبول نہیں کرتے، بلکہ ان سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ ہم اپنی زندگی کی ویلیو کنسیڈر نہیں کرتے، زندگی کی قیمت، اس کی قدر، اس کی اہمیت
اس کی وقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اسے جھٹلا بیٹھتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو گنوا دینے کے لیے وش کرتے ہیں، خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش ہم مر جاتے، یہ حالات نہ دیکھتے۔ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، زندگی ختم کر لینا چاہتے ہیں۔ ایلیا جب ایزبل کی طرف سے دباؤ بڑھتا ہے، وہ اسے مارنے کا ارادہ کرتی اور پلان کرتی ہے، تو وہ بھاگتا ہے اور ایک جگہ رک کے خدا سے کہتا ہے کہ اب بس، تو میری جان لے لے، تو مجھے مار دے، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، اس کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے کہ تو ہی مجھے مار دے۔ حالات سے اتنا گھبرا گیا، تنگ آ گیا۔ کئی اور مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیے، کتنے لوگوں کی آپ خبریں سنتے ہیں کہ حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، دباؤ برداشت نہ کر سکے خودکشی کر لی۔ خدا جانتا ہے کہ کسی کی زندگی میں کیا گزر رہا ہوتا ہے، وہ صرف وہی شخص جانتا ہے جس پہ گزر رہی ہوتی ہے۔ ہم صرف دور بیٹھے اندازہ لگا سکتے ہیں، حقیقتیں خدا جانتا ہے اور پھر وہ انسان جانتا ہے کہ جس پہ گزر رہی ہوتی ہے۔ لیکن بائبل بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی مشکلات میں پڑ جائے، حالات سچویشنز ڈیفیکلٹ ہو جائیں، ناقابل برداشت ہو جائیں حالات، تو بھی مایوس نہیں ہونا۔ بائبل بتاتی ہے کہ تمہاری قدر خدا کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ یسوع نے اپنی جان دی ہے آپ کے لیے۔ یہ مت سوچنا کہ خدا آپ کے حالات سے واقف نہیں ہے۔ خداوند یسوع نے بتایا، کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی؟ ان میں سے ایک بھی باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی۔ تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔ جب ایک چڑیا زمین پر خدا کی مرضی کے بغیر نہیں گرتی، تو ہماری زندگی کے حالات خدا کی مرضی کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا کی اجازت یا اس کی مرضی سے ہمارے اوپر حالات آتے ہیں۔ یہ درست بات ہے کہ بعض مشکل حالات کا شکار ہم اپنے فیصلوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، ہم اپنے کاموں کی وجہ سے بھی مشکل حالات میں پھنسے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ڈاکہ ڈال دو، آپ چوری کر دو، آپ کسی کی جان لے لو، تو وہ مصیبت اور مشکل تو ہم نے خود اپنے لیے تیار کی ہوئی ہے، تو پھر اس کے لیے آپ شکوہ نہیں کر سکتے۔ اس ڈاکو کی طرح جو صلیب پر لٹکا تھا یسوع کے ساتھ، جب دوسرا لان تان کرنے لگا تو ایک نے کہا، ہم تو واجبی سزا پا رہے ہیں کیونکہ ہم نے تو گناہ کیے ہیں اور اس کی سزا پا رہے ہیں۔ لیکن یسوع کی بابت اس نے کہا، اس نے تو کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ جو لوگ اپنے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے مصیبت اور مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں، وہ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم پہ یہ ناگہان حالات آ پڑے ہیں، یہ حالات ہم پہ آنے نہیں چاہیے تھے جو ہم پہ آ گئے ہیں۔ خدا جانتا ہے ہمارے حالات کو، خدا ہماری طاقت کو بھی جانتا ہے، خدا ہماری قوت کو بھی جانتا ہے، خدا ہمارے حالات اور وسائل سے کلی طور پر واقف ہوتا ہے کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہے اور ہم کتنے برداشت کر سکتے ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا ہماری قوت اور طاقت سے زیادہ آزمائش میں ہمیں نہیں پڑنے دیتا، بلکہ اس میں سے نکلنے کی راہ بھی ہمیں وہ دے دیتا ہے۔ زندگی میں حالات کتنے ہی برے کیوں نہ آ جائیں، چاہے کسی بھی وجہ سے آپ دل ہار رہے ہو، آپ بہت پریشان ہو، آپ ذہنی طور پر بہت دباؤ میں ہو، آپ بڑی مصیبت سے گزر رہے ہو، آپ کو اس میں سے نکلنے کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کبھی بھی اپنی زندگی پر لعنت کرنے کی کوشش مت کرنا، کبھی بھی اپنی زندگی کو نقصان دینے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ زندگی خدا کی طرف سے تحفہ ہے، کیونکہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، زندگیوں کے ہم مالک نہیں کہ ہم فیصلے کر لیں کہ جو جی میں آئے گا کریں گے، یہ حالات اب برے ہو گئے ہیں تو ہم اپنی مرضی کر لیں۔ حالات خراب ہوں تو اپنی زندگی پر لعنت کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے سوچیں بھی نہیں،
مایوس نہ ہو، یہ یاد رکھے خدا جس نے زندگی دی ہے وہ حالات سے واقف ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے، اور اس کی نظر میں میری اور آپ کی اور تمام انسانوں کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ خدا محبت کرتا ہے آپ سے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور 16 آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے کسی ایک قوم یا ایک نسل یا ایک خاندان سے نہیں، دنیا سے اس نے ایسی محبت رکھی ہے، اور آپ دنیا میں شامل ہو، میں دنیا میں شامل ہوں۔ ہم چاہے کتنے ہی برے حالات سے کیوں نہیں گزر رہے، یاد رکھے خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ خدا کی نظر میں ہماری زندگی بہت قیمتی ہے، بہت قدر والی ہے، اور ہمارے لیے اس نے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ یسوع ہمارے لیے قربان ہو گیا، اس سے زیادہ کیا محبت وہ دکھائے۔ جس نے زندگی دی ہے اس کی حدیں بھی وہی مقرر کرتا ہے، چاہے وہ حدیں، زبور نمبر 139 میں لکھا ہے، ہمارے دن خدا نے مقرر کیے ہیں اور اپنی کتاب میں لکھ رکھے ہیں۔ اعمال 7 باب میں لکھا ہے کہ اس نے ہماری سکونت کی حدیں مقرر کی ہیں۔ خدا ہمارے لیے مقرر کرتا ہے ہم کتنا جئیں گے اور ہم کس حالات میں، کن حالات میں رہیں گے، یہ خدا کے علم میں ہے۔ جب حدیں اس نے مقرر کی ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ اسے ختم کرنے کا اختیار بھی خدا کے پاس ہے۔ زندگی ہماری ملکیت نہیں کہ ہم جب چاہیں اسے ختم کر دیں، نہیں، صرف خدا حق رکھتا ہے ہماری زندگی کے ختم کرنے کا، کیونکہ اس نے دی ہے، اس کی عطا ہے، اس نے اسے پیدا کیا ہے، اور وہ جب چاہے ہم سے زندگی لے سکتا ہے۔ ختم کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ خدا یسوع نے تمثیل سکھائی تھی، ایک امیر آدمی تھا، اس کی فصل بڑی ہوئی اور اس کے کھتے بھر گئے۔ اس نے کہا میری جان، تیرے کھانے پینے اور عیش کرنے کو بہت کچھ ہے تیرے پاس، کھا پی عیش کر۔ لیکن خداوند نے کہا کہ اس سے کہا گیا، اے نادان، آج ہی تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی۔ انسان کئی ارادے بناتے ہیں، لیکن زندگی کی حدیں خدا مقرر کرتا ہے۔ ہماری زندگی کے معاملات کے فیصلے خدا کے اختیار میں ہیں، اور ہماری زندگی کب ختم ہونی ہے یہ بھی خدا کے اختیار میں ہے، اور یہ اختیار خدا کچھ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہے۔ زندگی کو ختم کرنے کا اختیار کچھ لوگوں کے ساتھ خدا شیئر کرتا ہے، اور وہ اختیار حکمرانوں کے پاس ہوتا ہے، وہ منصفوں کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ رومیوں کے خط میں 13 باب میں لکھا ہے کہ خدا نے حکمرانوں کو، رولرز کو، کنگز کو، اتھارٹیز کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہماری بدکاریوں، ہمارے گناہوں اور ہمارے کرائمز کی وجہ سے ہمیں سزا دیں۔ تو یہ اس زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار قاضیوں کو ہے، ججز کو ہے، رولرز کو ہے، فیصلہ کرنے والوں کو ہے، کہ جن کے پاس کیسز جاتے ہیں، مقدمات جاتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو کسی دوسرے کو نقصان دیں، اس لیے خدا نے مقرر کیا ہے زمین پر انصاف کرنے والوں کو، عدل کرنے والوں کو، جسٹس کرنے والوں کو۔ عدالتیں خدا چاہتا ہے مقرر ہوں، ان پہ قاضی ہوں، ان پہ حکمران ہوں جو فیصلہ کریں۔ صرف خدا کو اختیار ہے کسی کی زندگی ختم کرنے کا، اور زمین پر اس نے کچھ حد تک اختیار دیا ہے مقدمات کی نوعیت کے حساب سے کہ وہ زندگی کے معاملے میں فیصلہ کریں۔ بائبل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ خدا نے فیصلے دیے کہ جو کسی کو مارے خون کے بدلے خون ہوگا۔ پیدائش کی کتاب میں 9 باب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کی جان لے لے تو اس کی جان لی جائے، کیونکہ انسان خدا کی صورت اور شبیہ پر ہے۔
خدا کو غصہ آتا ہے کہ جب کوئی کسی انسان کو مارتا ہے، اس لیے خدا نے ان زمین پر عدالت کا ایک انتظام مقرر کیا ہے۔ ہمیں عدالت سے باہر کسی کو مارنے کا حق نہیں، چاہے ہماری کوئی بھی اتھارٹی کیوں نہ ہو۔ صرف عدالت کو یہ اختیار ہے، کسی بھی قوم میں، کسی بھی ملک میں عدالت کو اختیار ہے کہ وہ اس شخص کو کیپٹل پنشمنٹ، سزائے موت سنا سکتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو نقصان سے بچانا ہے۔ خدا کا تحفہ ہے زندگی۔ ہم اپنے تحفے کتنے سنبھال کے رکھتے ہیں؟ خدا نے ہمیں زندگی تحفے میں دی ہوئی ہے، ہم اسے بھی سنبھالیں، اسے نقصان نہ پہنچائیں، اس کو نقصان سے بچائیں۔ ہم اپنی زندگی کو نقصان سے بچائیں۔ زندگی کو نقصان دینے والی چیزیں جو بھی ہیں ان سے بچیں۔ کچھ پینا، کچھ کھانا اگر ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے تو اس سے بچیں۔ کوئی کام کرنا اگر ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کام سے بچیں۔ کئی لوگ سیلفی بنانے کے چکر میں زندگیاں گنوا چکے ہیں۔ چلتی ٹرین کے سامنے سیلفی بنانا، کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے بڑے خطرناک اینگل سے سیلفی لینے کے چکر میں لوگ زندگیاں گنوا بیٹھے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو نقصان سے بچائیں۔ کہیں بھی کسی بھی طرح سے اگر آپ کی زندگی خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے، وہاں سے بچو۔ وہ کام نہیں کرنا، چاہے وہ کچھ پینا ہے، چاہے وہ کچھ کھانا ہے، چاہے وہ کچھ پہننا ہے، چاہے وہ کچھ کرنا ہے۔ کوئی بھی کام اور ایکٹیویٹی اور چیز ہے جس سے آپ کی زندگی کو نقصان ہو سکتا ہے، اس سے بچیں۔ یہ بلڈ پریشر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے تیز نمک کھانا نقصان دہ ہے۔ ڈائبٹک شوگر والے لوگوں کے لیے میٹھا کھانا نقصان دہ ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے چکنائی والا کھانا نقصان دہ ہے، لیکن لوگ کھاتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی زندگی کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کریں، اپنی زندگی کو نقصان سے بچائیں۔ خداوند یسوع نے کہا آدمی ساری دنیا حاصل کر لے اور فقط اپنی جان کا ہی نقصان اٹھائے تو اسے کیا حاصل ہے؟ کیا فائدہ اسے ہوا کہ ساری دنیا کی دولت کما لی، ساری دنیا کا سٹیٹس اور رتبہ مرتبہ لے لیا، ہر طرح کی شہرت لے لی، بڑا نام بھی کر لیا، کوئی بھی خواہش دل میں آئی وہ پوری کر لی، لیکن جب اپنی جان ہی گما بیٹھے، جب جان ہی کا نقصان اٹھا لیا تو کیا فائدہ ایسی کمائیوں کا اور ایسی شہرتوں اور ایسے رتبوں اور مرتبوں کا؟ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنی زندگی نقصان سے بچائیں اور ہمیں دوسروں کی زندگی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں کے مالک نہیں ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی کی جان لیں، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی دوسرے کی زندگی کا نقصان کریں، کسی کو ایسی چوٹ لگانی کہ جس سے اس کی زندگی متاثر ہو جائے، قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ کسی بھی نام سے سوائے عدالت کے کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کی زندگی لینے کا فیصلہ کرے۔ سوا عدالت کے، سوا قانون کے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی زندگی لے لے، چاہے وہ عزت کے نام پہ ہے، چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہے، یا کوئی بھی اس کا جواز بنا لیں۔ جائیداد، دولت، روپیہ، پیسہ، کسی بھی معاملے میں کسی انسان کو یہ بالکل حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کی زندگی کو نقصان پہنچائے۔ ہمیں انسانی زندگی کی قدر کرنی ہے، اپنی زندگی کی بھی اور دوسروں کی زندگی کی بھی، کیونکہ ہر انسان خدا کی صورت اور شبیہ پر ہے، اور خداوند یسوع نے سب کے لیے اپنا خون بہایا اور اپنی جان دی ہے۔ جب ہم کسی کی جان لیتے ہیں تو ہم خدا کی شبیہ کو مسخ کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کی جان لیتے ہیں ہم خدا کی صورت اور شبیہ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں تک کہا کہ
تم سن چکے ہو اگلوں سے کہا گیا تھا خون نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو اپنے بھائی کو پاگل کہتا ہے، جو اس پر غصہ کرتا ہے، جو جھگڑا کرتا ہے، وہ صدر عدالت کے لائق ہے، سزا کا حقدار ہے۔ ہمیں جھگڑوں سے، لڑائیوں سے، غصہ کرنے سے اور ایک دوسرے کے نام، الٹے نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہم کسی کی زندگی مشکل نہ بنائیں، ہم کسی کی زندگی نہ لیں، ہم کسی کی زندگی کے لیے نقصان نہ چاہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں، کیونکہ زندگی خدا کی نظر میں بہت قدر والی ہے، اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں لانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ لوگ مشکلات میں ہوتے ہیں، دکھوں میں ہوتے ہیں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، ہم کوشش کریں ہر ممکن طور پر ان کی مدد کریں کہ ان کے حالات اچھے ہو جائیں، ان کی زندگی بہترین ہو جائے، آسانیاں آ جائیں ان کی زندگیوں میں۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے وہ جن کو مارے جانے کا خطرہ ہو، جن کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو، ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کرو۔ لوکا باب نمبر 6 میں اور پھر 13ویں باب میں خداوند یسوع مسیح کے 2 ایسے معجزات لکھے ہیں۔ سبت کے دن خداوند یسوع مسیح نے معجزات کیے، شفا دی۔ ایک سوکھے ہاتھ والا آدمی تھا، اس کو شفا دی۔ پھر 18 برس سے جو کبڑی ہو چکی تھی عورت، اس کو شفا دی۔ خداوند یسوع پہ الزام لگایا گیا کہ تو نے سبت کے دن شفا کیوں دی؟ اور دن پڑے ہیں شفا دینے کو، تو نے یہ کیوں کیا؟ خداوند یسوع نے کہا کہ اگر کسی کا گدھا یا بیل گر جائے گہرائی میں، کھائی میں، کنویں میں، تو سبت کے دن کیا اس کو نکالتے نہیں ہو؟ کیا اس کو بچاتے نہیں ہو؟ کیا اس کی جان نہیں بچاتے؟ کیا سبت کے دن جان بچانا روا ہے یا جان لینا؟ خداوند یسوع نے وہ معجزات سبت والے دن کیے، پرواہ نہیں کی کہ یہ میرے اوپر الزام لگائیں گے، مجھے پکڑیں گے، مجھے شریعت کا مخالف کہیں گے۔ الزام تو وہ لگاتے ہی رہتے تھے یسوع پہ، لیکن یسوع نے وہ کام کیا کہ انسانی زندگی کی قدر انسانوں کے بنائے ہوئے رسموں، رواجوں اور اصولوں سے زیادہ ہے۔ ہر ممکن کوشش کریں۔ کوئی مصیبت میں ہے، کوئی دکھ میں ہے، کوئی تنگی میں ہے، کسی کی زندگی مشکل بنی ہوئی ہے، اس کی ہر ممکن مدد کریں۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ اگر تمہارے بھائی بہن ننگے ہیں، ان کے پاس پہننے کو کچھ نہیں، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، صرف تمہارے کہہ دینے سے یا دعائیں دینے سے ان کا بھلا نہیں ہوگا۔ عملی طور پر کچھ کرنا چاہیے کہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں، ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ ہم لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کی مدد نہیں کرتے۔ خدا کے لیے ہم اپنے ارد گرد خیال رکھیں۔ اگر کسی کی زندگی مشکل میں ہے، ہم آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہم ان کی مدد کی کوشش کریں۔ ہر ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی ساری مدد نہ کر سکیں، لیکن اپنے حصے کی کوشش تو کریں، اور جو کمزور پڑ جائیں ان کو دلیری دینے کی کوشش کریں۔ لوگ دل ہار بیٹھتے ہیں، دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب بس ہم نے زندہ نہیں رہنا، یا ہم ان حالات سے تنگ آ گئے ہیں، اب ہماری جینے کی چاہ باقی نہیں رہی۔ ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں گے، ایک دوسرے کے احوال سے واقف رہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا بھائی بہن کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عزت کی خاطر اپنے حالات کسی کو بتاتے نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بتائیں گے تو ہماری رسوائی ہوگی۔ نہیں، اگر آپ کسی کو بتائیں گے ہو سکتا ہے کوئی مدد کر دے۔ اپنے حالات کی مشکل اور مصیبت اور سنگینی کسی سے شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی مدد کا راستہ نکال دے۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اپنے حالات کی پریشانی اور سنگینی اور مشکل، تو مذاق نہ بنائیں، اسے نشر نہ کریں، اس کو دنیا میں پبلک نہ کریں، اس کی مشہوری نہ کریں۔ اپنے آپ میں رہتے ہوئے بغیر ان کی عزت اچھالے کوشش کریں کہ ان کی مدد کی جائے۔ جو کمزور پڑ جائیں ان کو دلیری دینے کی کوشش کریں، تاکہ وہ خیالات میں بہک کر
زندگی سے مایوس نہ ہو جائیں اور اپنی زندگی سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کریں۔ مضبوط بنائیں ایک دوسرے کو۔ آج کسی کے حالات خراب ہیں، ان کی مدد کریں۔ کل میرے خراب ہو سکتے ہیں تو پھر کوئی میری بھی مدد کر دے گا۔ ہم یہ جان کر ہی مدد کر دیں کہ کل کو یہ مدد لوٹ کے میرے پاس آئے گی۔ تو جو زندگی کے حالات سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کو دلیری دیں اور ان کو احساس دلائیں کہ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، آپ بہت قیمتی ہو۔ اس لیے آپ زندگی سے بیزار نہ ہوں، آپ اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ ابلیس ہمارا نقصان چاہتا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی آگے بڑھے۔ ابلیس ہمیں مار دینا چاہتا ہے۔ چور آتا ہے چرانے کو اور مار ڈالنے کو، خداوند یسوع نے فرمایا۔ ابلیس ہمارا دشمن ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ لٹیرا ہے، وہ ظالم ہے، وہ قاتل ہے، وہ جھوٹا اور فریبی اور دغا باز ہے۔ وہ ہمیں چالوں میں پھنسا لیتا ہے، وہ ایسے داؤ لگاتا ہے کہ ہم اس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ اس نے یسوع کو کنگرے پر لے جا کر کہا کہ اپنے آپ کو گرا دے، فرشتے تجھے پکڑ لیں گے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے، تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے گی۔ ابلیس آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا کر سکتا ہے کہ تو تو بڑا ایماندار ہے، چل یہ کام کر لے، کیا ہوگا تیری جان کو، خدا تجھے بچا لے گا۔ اور اس کرونا کی وبا میں کئی ایمانداروں کو اس آزمائش میں سے گزرنا پڑا کہ ہم اگر عبادت آن لائن کر لیں گے یا عبادت چرچ میں سے بند کر دیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، لوگ کہیں گے یہ کہاں کا ایماندار ہے۔ ایمانداری کا تقاضا ہے، مسیحی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم بے خوف ہو کر عبادت کریں۔ اور بعد میں بڑے بڑے گروہ کرونا کا شکار ہو گئے، بڑے بڑے خادم کرونا کا شکار ہو گئے۔ عقل مندی، حکمت، دانائی یہ ضروری ہے، یہ ایمان کے مخالف باتیں نہیں ہیں۔ ابلیس ہمارے دل میں یہ بات ڈال سکتا ہے کہ تیرے ایمان کی پرکھ ہی اب ہے کہ تو کرونا کے بیچ میں بے احتیاطیاں کر، تو سارے اصول توڑ دے، تو سارے ایس او پی توڑ دے، تو سارے پروٹوکولز وائلیٹ کر دے، کوئی نہیں ہوگا تجھے کرونا، تو ایماندار ہے۔ ابلیس ہمیں ورغلاتا ہے، ابلیس ہماری زندگی کا چین چھینتا ہے، وہ ہماری خوشیاں چھینتا ہے، وہ ہمیں مار دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم خود کو ہلاک کر لیں۔ لیکن یسوع ہمیں کثرت کی زندگی دیتا ہے۔ خداوند یسوع اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، کمی والی نہیں، کمزوری والی نہیں، غریبی والی نہیں، محتاجی والی نہیں، بلکہ کثرت کی زندگی کے جس میں خوشی اور چین اور اطمینان ہمارے دل میں ہو۔ اور خوشیاں اور چین اور سکون اور اطمینان دولت اور روپے پیسے کے ساتھ نہیں ہے۔ خداوند یسوع ہمیں وہ زندگی دیتا ہے جس میں اطمینان، سکون اور چین اور راحت ہمارے دل پہ راج کرتے ہیں۔ ابلیس چاہتا ہے ہم اپنی زندگی کو پریشانیوں میں مبتلا رکھیں، ہم زندگی سے بیزار ہو جائیں اور اس کو نقصان پہنچا لیں، لیکن یسوع چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، ایبنڈنٹ لائف جس میں کمی نہیں ہے، اطمینان، سکون، چین اور راحت کی کمی نہیں ہے۔ ہم چیزوں کے لیے پریشان نہ ہوں، ہم اپنی زندگی چیزوں اور دولت اور آسائشوں اور عیش و عشرت کی وجہ سے پریشان نہ کریں، خدا پر بھروسہ رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ یسوع کثرت کی زندگی دیتا ہے، لیکن ابلیس ہمارا نقصان چاہتا ہے۔ ہم نے ابلیس کی باتوں میں نہیں آنا، خداوند یسوع کے پیچھے چلنا ہے، یسوع کو اپنا لیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور 16 آیت میں لکھا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع کو اپنا لیجئے، یسوع پر ایمان لے آئیں، وہ زندگی ہے۔ جب یسوع ہمارے اندر آتا ہے تو ہم اپنی زندگی میں اطمینان اور خوشی سے بھر جاتے ہیں، بھلے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ خداوند کا اطمینان اور اس کی تسلی ہمیں شاد کر دیتی ہے۔ کولوسیوں 3 باب میں لکھا ہے کہ زمین کی چیزوں کے تلاش میں نہ رہو بلکہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے۔
مسیح ہماری زندگی ہے اور اس میں ہماری زندگی پوشیدہ ہے، اس میں ہماری زندگی بھرپور زندگی ہے، ایبنڈنٹ لائف ہے، کثرت کی زندگی ہے۔ اور اپنی زندگی کو ہم نے خدا کے سپرد کرنا ہے کہ ہماری زندگی خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو، ہمارے کردار سے، ہمارے کاموں سے، ہمارے رویوں سے، ہماری باتوں سے خدا کی تمجید ہو، خدا کا جلال ظاہر ہو۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سبوں کو دعوت دیتا ہوں، جس نے ابھی تک خداوند یسوع کو قبول نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں رکھا، یسوع کو اپنا لو، یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لو، یسوع کو اپنا بادشاہ اور خداوند مان لو، تو اس کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ سو اپنی زندگی کی قدر کریں، اسے نقصان نہ ہونے دیں، خیال رکھیں اپنی زندگیوں کا اور دوسروں کی زندگیوں کا بھی، اور اپنی زندگیاں یسوع مسیح میں مضبوط کر لیں، کیونکہ وہ ہماری حقیقی زندگی ہے، اسی میں ہمیں کثرت کی زندگی ملتی ہے، اور اپنی زندگیاں اس کے جلال کے لیے پیش کریں۔ خدا سے کہیں تو اسے لے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔